میں نے اپنی ماں کو ایک ایسے لمحے میں دیکھا جسے کوئی بیٹی کبھی نہیں بھول سکتی، اور تب سے میری زندگی کبھی معمول پر نہ رہی۔ وہ رات میرے ذہن میں یوں نقش ہو گئی جیسے کوئی چھپا ہوا زخم جو کبھی مرہم سے نہ بھرے۔ میں فریحہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر آنگن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں نمی اور بارش کی خوشبو گھلی ہوئی تھی اور ہر چیز خاموشی میں سانس لے رہی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اس نے میری دنیا بدل دی۔ نادیہ اور عاصم، وہ لمحہ جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھا۔ میری ماں کی عام سی مسکان کے پیچھے چھپی ایک دوسری حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، سانس رکھنے سی لگ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی مکسر فیلنگ، غم، خوف اور سوال کہ کیا کرنا چاہیے، یہ سب گھوم رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بس اب خاموش نہیں رہنا، لیکن یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ سیدھا مقابلہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگلے دن جیسے معمول کے کاموں کی آڑ میں نے عاصم سے جان بوجھ کر ملاقات کی۔ اس کی نگاہیں جیسے کسی شکار کی طرح میری ہر حرکت پر تھیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، ہیلو عاصم، آج آپ کافی اسٹائلش لگ رہے ہیں۔ وہ تھوڑا سا جھپکا لیکن پھر جواب آیا، شکریہ فریحہ، آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میری آنکھوں میں ایک منصوبہ تھا، ایک چھپے کھیل کی ابتدا، اور عاصم کو شاید ابھی تک اندازہ نہ تھا کہ یہ کھیل اب میری مرضی سے شروع ہو چکا ہے۔ 2 دن بعد میں نے اسے الگ ملاقات کے لیے کہا کہ اس کے ہوش و حواس کچھ ہلچل میں آ گئے۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے سیدھا جواب دیا، ہاں۔ اور تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ رات سب کچھ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار خوف اور حیرانی کی لہر دوڑ گئی، اور میں نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کی، وہ طاقت جو اب مجھے صرف ایک مقصد کے لیے چلاتی تھی، اب صرف روکنا نہیں بلکہ کھیل کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ اس کھیل میں جس میں میری ماں بھی شامل تھی، لیکن اب قواعد بدل چکے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب عاصم میرے قابو میں آئے گا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اور یہ سب راز اور چھپی آگ جو اس گھر میں چھپی تھی اب میری نگاہوں کے سامنے روشن ہو گئی تھی۔ ہر چھوٹی بات، ہر نگاہ، ہر چھپی مسکان، سب میرے ذہن میں ایک نقش کی طرح جمی ہوئی تھی، اور میں جان چکی تھی کہ اب میں صرف بیٹی نہیں بلکہ ایک عورت ہوں جو اپنی کہانی خود لکھ رہی ہے، ایک راز کے ساتھ، ایک چال کے ساتھ، اور اب ہر فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہوگا، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہ کھیل شروع ہو چکا تھا اور اب کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن فریحہ نے محسوس کیا کہ عاصم کی نگاہیں اب ہمیشہ اس کے اوپر ٹکی رہتی ہیں، جیسے ہر قدم، ہر حرکت اس کی دنیا بدل سکتی ہو، اور اسی کشمکش میں اس نے خود کو مزید مضبوط محسوس کیا۔ اس نے جان بوجھ کر نادیہ کے قریب رہنا شروع کر دیا، اس کی ہر چھوٹی مسکان، ہر نرمی اور ہر بات کا مشاہدہ کیا، اور ساتھ ہی عاصم کے ساتھ اپنے کھیل کو آگے بڑھایا۔ جب بھی وہ بظاہر معمولی باتیں کر رہا ہوتا، فریحہ اس کے ہر لفظ کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ کبھی اس کی ہلکی مسکان، کبھی خفیہ اشارے، اور کبھی اس کی نگاہوں میں چھپی ہوئی بے چینی، سب کچھ اس کے ذہن میں ایک تصویر بناتے گئے، جیسے ایک پیچیدہ پزل جسے وہ صرف اپنے لیے حل کر رہی تھی۔ اور اس دوران فریحہ نے نادیہ کی ہر عادت، ہر رجحان کو بھی نوٹ کرنا شروع کیا۔ اس کی خوبصورتی، اس کی نرمی اور اس کی کمزوریوں کو دیکھ کر فریحہ نے سمجھ لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کھیل کو مکمل طور پر اپنے قابو میں لے۔ اس نے عاصم سے چھوٹی ملاقاتوں میں چھپی طاقت دکھانا شروع کی، کبھی ہلکی گفتگو، کبھی خاموش نگاہ، کبھی ایک چھوٹا سا اشارہ، اور عاصم کی دنیا اس کے سامنے کھلتی گئی۔ لیکن ساتھ ہی وہ خود بھی بدل رہی تھی۔ اس کا دل سخت ہو گیا تھا، جذبات اور منصوبے اب اس کے لیے ایک تھے،
اور وہ جان چکی تھی کہ اب صرف کھیل نہیں بلکہ حقیقت اس کی مرضی سے چلے گی۔ ایک دن جب نادیہ بظاہر مصروف تھیں، فریحہ نے عاصم کو بلا کر کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں ہر چیز میرے سامنے رکھنی ہوگی۔ عاصم کا جسم لرز گیا، مگر اس کی نگاہوں میں خوف اور کشمکش دونوں نظر آ رہے تھے۔ فریحہ نے اس کے قریب آ کر کہا، یہ کھیل تم نے شروع کیا اور اب میں اسے ختم بھی کروں گی، لیکن اپنے طریقے سے۔ عاصم نے خاموشی اختیار کی اور فریحہ نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اب مکمل کنٹرول ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اب نہ صرف عاصم بلکہ نادیہ بھی اس کے فیصلے کی گرفت میں ہے۔ ہر راز، ہر چھپی حقیقت، ہر چھوٹی مسکان اور نگاہ، سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کشمکش نے فریحہ کو ایک نئی طاقت دی۔ اس نے ماریا سے رابطہ کیا تاکہ اگلے مراحل کے لیے منصوبہ بنائے۔ ماریا کی موجودگی نے اس کی ہمت کو دوگنا کر دیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ زید کی اصلیت کو بے نقاب کرنا اب ضروری ہے، اور یہ کھیل صرف شروع ہی ہوا ہے۔ اگلے اقدامات، چھپے ہوئے راز اور منصوبے، سب ان کے قابو میں ہیں۔ فریحہ نے خود سے کہا، اب کوئی بھی راز محفوظ نہیں رہے گا، ہر چیز سامنے آئے گی، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ اور اس رات جب سب سو گئے، فریحہ نے اپنے منصوبے کی آخری تیاری کی، ہر قدم کی چھان بین، ہر چھپی معلومات کو نوٹ کیا، اور جان چکی تھی کہ اب کھیل کے قوانین اس کے ہاتھ میں ہیں، اور عاصم، نادیہ اور زید سب اس کے اگلے منصوبے کے لیے ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی، دل میں ایک خوف اور کشمکش کی ملی جلی کیفیت، اور ایک چیز واضح تھی، اب فریحہ صرف ایک بیٹی یا لڑکی نہیں رہی، بلکہ وہ ایک طاقتور عورت تھی جو اپنے ہاتھوں سے اپنی کہانی لکھ رہی تھی۔ ہر راز، ہر کھیل اور ہر چھپی حقیقت اب اس کی مرضی کے مطابق سامنے آئے گی، اور یہ کھیل جو شروع ہوا تھا ایک چھپی آگ سے، اب پورے شہر کی نظروں میں دھیرے دھیرے روشن ہونا شروع ہو گیا تھا۔